ندوی اسلامک وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، دل کی بہت ہی گہرائی سے آپ سے اپیل اور ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، بہت مہربانی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی حیران کن اور دلچسپ معلومات بتائی جائیں گی جنہیں جاننے کی خواہش ہر مرد اور ہر عورت کے دل میں ضرور ہوتی ہے، لیکن افسوس اکثر لوگ لاپرواہی سے ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی باتیں ہماری زندگی اور آخرت دونوں کے لیے بے حد عام ہے، کیونکہ ایسی معلومات آپ کی سوچ بتا سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ ننگے ہو کر غسل کیا تو وضو اور غسل ہوگا یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو وضو ہوگا یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ باتھ روم میں وضو کیا تو وضو ہو گیا یا نہیں؟ ناظرین، پہلا سوال یہ ہے کہ ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو اور غسل ہو گیا؟ نہیں۔ اس بات کے دو پہلو ہیں، ایک تو ننگے ہو کر غسل کیا اور دوسرا یہ کہ ننگے ہو کر وضو کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے اور غسل فرمانے لگے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے تو میں پردہ کیے کھڑا تھا، یعنی چادر پکڑ کر کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے اور میں نے پردہ کیے رکھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل مکمل کر لیا تو پھر مجھے فرمایا کہ حذیفہ، کچھ پانی بچ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسی سے غسل کر لو اور اگر چاہو تو اس میں کچھ پانی اور ملا لو، یعنی پانی کو بڑھا لو۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پانی آپ کے غسل سے بچ گیا ہے یہ پانی مجھے کسی اور پانی سے یعنی دوسرے پانی سے زیادہ محبوب ہے، تو یوں میں اسی پانی سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا تھا اسی سے غسل کرنے لگا۔ تو جب میں غسل کرنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر تان کر کھڑے ہو گئے، یعنی پردہ کرنے لگے۔ تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے یوں پردہ نہ کریں، یعنی یہ تکلیف آپ نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں حذیفہ، جب میں غسل کر رہا تھا تو نے میرے لیے پردہ کیا، اب تو غسل کر رہا ہے تو میں لازم یہی سمجھوں گا کہ تیرے لیے بھی پردہ کروں۔ تو یہ جو ننگے ہو کر غسل کرنا ہے یا اس کے جو مسائل ہیں، یا اس وقت جب تک ہمارے ہاں واش روم یا باتھ روم کا رواج یا ٹوائلٹ کا رواج نہیں آیا تھا، یعنی لوگ باہر نلکے کے نیچے نہاتے تھے، اسی طرح دیہات میں ہوتا تھا اور اسی طرح شہروں کے اندر بھی نلکے کے نیچے نہایا جاتا تھا، اور جہاں نلکا لگا ہوتا تھا اس کے چاروں طرف کوئی چادر یا چہار دیواری نہیں تھی، یعنی پردہ نہیں ہوتا تھا۔ ابھی بھی ہندوستان کے اندر بیت الخلاء کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر باتھ روم کا انتظام ہو تو پھر آپ مکمل طور پر اپنا لباس اتار کر غسل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمارے بزرگ تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ جب غسل کرتے تھے تو ایک چادر تان لیتے تھے اور غسل کرنے والے بھی کوئی نہ کوئی لنگی وغیرہ سے اپنے پردے کا اہتمام کر لیا کرتے تھے، اور عورتیں چارپائی کھڑی کر لیتی تھیں، لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر گزرتے ہوئے کسی بھی شخص کی نظر پڑ جاتی تو دیکھنے والا بھی گنہگار ہوتا تھا، اور جس کا سطر دیکھا جا رہا ہے اگر وہ اس کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے اور شرمندہ ہوگا۔ اسی طرح چادر اگر تانی ہے تو چادر گر جائے تو ان باتوں کے اندیشوں کو ذہن میں رکھ کر جو ہمارے بڑے تھے وہ نہاتے ہوئے
क्या करते थे कि वो लुंगी बांध लेते थे। हमारे यहाँ टॉयलेट्स है, वॉशरूम है, बाथरूम है, उनकी चारदीवारी होती है, उनके साथ दरवाज़ा होता है, वो मुकम्मल चारों तरफ से पर्दा होता है, और अगर उसके अंदर रोशनदान भी हो तो वह भी 6 फीट से ऊंचा होता है। तो उसमें जिस्म नज़र आने का अंदेशा नहीं होता, कोई इम्कान नहीं होता। तो इसीलिए पहली बात तो आप ये समझ लें कि मुकम्मल तौर पर अपना लिबास उतार कर नंगे होकर गुस्ल करना बिल्कुल जायज़ है। और गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। जब वो 3 फ़र्ज़ आपके पूरे हो गए और आपका गुस्ल हो गया तो फिर वज़ू तो ख़ुद ब खुद ही हो गया। गुस्ल करने के बाद वज़ू करना ज़रूरी नहीं, जब आपने गुस्ल कर लिया तो वज़ू हो गया। तो जब नंगे होकर गुस्ल हो जाता है तो वज़ू क्यों नहीं होगा? और अगर सिर्फ़ आप बरकत के लिए किया है तो चलो मैं वज़ू भी साथ में कर लूँ, या आपको इस मसले का पता नहीं है तो भाई जब गुस्ल हो गया तो फिर वज़ू भी हो जाएगा। तो जो असल मसला है वह यह है कि जब हम गुस्ल कर लेते हैं तो फिर गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जो आज़ा हमने वज़ू के दौरान धोने होते हैं वह गुस्ल में सारे के सारे धुल जाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन और मेरी प्यारी बहनें, इसीलिए जब गुस्ल किया जाता है तो वज़ू ख़ुद ब खुद ही हो जाता है। लेकिन बाज़ लोग अभी भी पहले गुस्ल कर लेते हैं फिर वज़ू कर लेते हैं। तो अगर कुछ लोग सवाब की नीयत से करते हैं तो वह कर सकते हैं, लेकिन जब आपने एक बार गुस्ल कर लिया तो फिर आपको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। तो लिहाजा जो पहला सवाल है कि नंगे होकर गुस्ल किया तो वज़ू हो गया या नहीं, तो मैंने इसे वाज़े तौर पर बयान कर दिया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दूसरा सवाल ये है कि दुपट्टा उतार कर वज़ू किया तो क्या वज़ू होगा? देखिए, आपने दुपट्टा उतार कर वज़ू किया है तो वज़ू 100% हो जाएगा। औरत के सर पर दुपट्टा होना या ना होना और इसी तरह मर्द के सर पर टोपी का होना या ना होना ये वज़ू की शराइत में से नहीं है। वॉशरूम में जब हम जाते हैं या बैतुल खला में जब हम जाते हैं तो इस वजह से कहा जाता है कि सर ढाँप कर जाओ। मिसाल के तौर पर आपका घर ऐसा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा घर दिया है, तो आपने वज़ू की जगह कोई बाहर बनाई हुई है, तो वहाँ ख़वातीन अपना दुपट्टा वह उतार कर लटका देती हैं और वह आराम और सुकून के साथ वज़ू कर लेती हैं। तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, कोई हरज नहीं। इसी तरह मर्द भी अगर सर पे दुपट्टा नहीं रखी हुई है तो वह वज़ू कर लेते हैं। मस्जिद में देखिए 100% लोग नंगे सर आते हैं और आकर वज़ू खाने में वज़ू कर रहे होते हैं। तो जब मर्दों का वज़ू हो जाता है तो औरतों का वज़ू क्यों नहीं होगा? तो ये जो बात कही जाती है कि सर ढाँप कर वज़ू करें, वो इसीलिए कही जाती है कि हमारे यहाँ बहुत कम ऐसा निज़ाम है कि वज़ू खाना अलहदा हो या वज़ू के लिए टूटियाँ अलहदा लगी हुई हों और वहाँ वज़ू किया जा रहा हो। बैतुल खला अलहदा है, नहाने की जगह अलहदा है। आजकल ये सारा कुछ एक ही जगह होता है, यानी वाशरूम के अंदर ही सब कुछ होता है। तो क्योंकि जब हमने वाशरूम जाना होता है तो वाशरूम के लिए सुन्नत क्या है कि सर ढाँप कर जाएं। तो इसीलिए जब वाशरूम में जाएंगे वज़ू करेंगे। और दूसरा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वाशरूम में सर ढाँपना चाहिए। तो इसका नफ़ा ये होगा कि अगर आप वाशरूम गए हैं तो आपको इस्तंजा करना पड़ जाता है, तो आप रफ़े हाजत के लिए बैठ जाते हैं, तो फिर दोबारा दुपट्टा लेने के लिए बाहर आएंगे या टोपी लेने के लिए बाहर आएंगे। तो इसीलिए अगर आप बैतुल खला में गए हैं और आप साथ ही दुपट्टा या टोपी लेकर गए हैं तो सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा, चाहे आपने वहाँ जाकर टॉयलेट को इस्तेमाल किया या नहीं किया। तो इसलिए दुपट्टा उतार कर वज़ू करें या दुपट्टा लेकर वज़ू करें। जिस तरह मर्द हजरात हैं टोपी पहनकर वज़ू करें या टोपी उतार कर वज़ू करें। वज़ू का टॉपिक के साथ या दुपट्टे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। वज़ू कामिल यानी मुकम्मल हो जाता है। अगला और तीसरा सवाल बड़ा अहम है कि बाथरूम में वज़ू किया तो क्या वज़ू हो जाएगा या नहीं? बाथरूम जिसमें सिर्फ़
ڈسٹ لگا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں ہوتا ہے تو وہاں وضو کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، جہاں کموڈ لگا ہوتا ہو، اس کے ساتھ ہی بیسن لگا ہوتا ہو، ٹوٹی لگی ہوتی ہے، وضو کی جگہ ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان میں عمومی طور پر شاور لگا ہوتا ہے نہانے کے لیے، تو آج کل ہمارے ہاں باتھ روم چاہے وہ 5x5 کا چھوٹا سا باتھ روم ہی بنا ہو تو اس کے اندر یہ تینوں سہولتیں موجود ہوتی ہیں، یعنی سیٹ بھی لگی ہوتی ہیں، نہانے کی جگہ بھی ہوتی ہیں اور باتھ روم دھونے کی، ہاتھ دھونے کی یعنی وضو وغیرہ کرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ تو جو باتھ روم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ان میں نہانے کی جگہ علیحدہ ہو جاتی ہیں اور نجاست یعنی گندگی کی جگہ علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ جہاں ہاتھ وغیرہ دھوئے جا رہے ہیں یعنی بیسن لگا ہوتا ہے، وہاں ہم نے روم ایک ہی ہے، تو اسی لیے یہ سوال یا اشکال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر باتھ روم آپ کا ایسا ہے کہ نہانے کی جگہ اور ٹوائلٹس کی جگہ الگ الگ ہو جاتی ہیں تو اس میں پردہ لگا ہوا ہے اور بیسن آپ کا علیحدہ ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ بے شک چھت ایک ہی ہے تو آپ کا مکمل طور پر وضو ہو جائے گا۔ صرف اس میں علماء یہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں اللہ کا نام زبان سے نہیں لینا ہے، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے کی دعا، درمیان میں جو وضو کی دعا ہے، وضو کرنے کی بعد کی دعا ہے، یعنی یہ دعائیں نہیں پڑھنی ہے، اور یہ پڑھنی ہے تو آپ نے خفیہ طور پر یعنی چپکے سے پڑھنی ہے، دل ہی دل میں پڑھنی ہے، یا پھر یہ کہ وضو کر کے پڑھنی ہے۔ جب آپ بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں تو باہر آ کر آپ وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، بس اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے، باقی وضو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں، کوئی کراہت نہیں، جس طرح ننگے ہو کر غسل ہو جاتا ہے، جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو وضو ہو جائے گا 100%، ٹوپی کے بغیر اور دوپٹے کے بغیر جو ہے وہ وضو ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اللہ حافظ، خدا حافظ۔